فون کرنے سے پہلے جس کو فون کیا جا رہا ہے اس کی راحت اور مصروفیت کو دیکھ لینا چاہیے۔ یعنی وہ نماز تو نہیں پڑھ رہا، یا آرام تو نہیں کر رہا، یا اپنی کسی اہم مصروفیت میں مصروف تو نہیں۔ اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس کو میسج بھیج کر یا پیغام بھیج کر معلوم کر لیا جائے کہ میں آپ کو فون کرنا چاہتا ہوں، کس وقت فون کر لوں اور اتنی لمبی بات کرنا چاہتا ہوں۔ جس طرح وہ بتلائیں اس کے مطابق پھر فون کرنا چاہیے۔ اور فون کرنے سے پہلے نمبر کی تحقیق کر لینی چاہیے کہ یہ نمبر درست ہے۔ اگر نمبر ملایا وہ کسی اور کو مل گیا تو پھر جس کو ملا ہے اس سے معذرت کر لینی چاہیے۔ اور فون کرتے ہوئے مس کال نہیں کرنی چاہیے، یعنی بہت معمولی سی تھوڑی سی کال نہ کریں بلکہ پورا فون کرنا چاہیے، یعنی کال پوری جانی چاہیے۔ اور اگر جس کو فون کیا جا رہا ہے اس کے پاس اس کا نمبر محفوظ ہے اور یہ فون کرنے والا صرف اس کی راحت کے لیے کہ اگر سویا ہوا ہو تو جاگ نہ جائے، یا کسی اور مصروفیت میں یا نماز میں ہو تو پتہ چل جائے، اس کو بھی اطلاع ہو جائے گی کہ اس نے فون کیا ہے، تو پھر اس طرح مس کال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جب فون کیا جائے تو پوری بیل جتنی گھنٹیاں ہیں وہ اتنی بج جائیں کہ اگر وہ آسانی سے فون دیکھ کر اٹھانا چاہتا، مصروف نہ ہوتا تو فون اٹھا سکتا، تو اتنی بیلیں بجنی چاہیے۔ اور اگر اس نے فون نہیں اٹھایا تو معذور سمجھنا چاہیے کہ وہ کسی مصروفیت میں ہوگا۔ اور اگر فون کیا تو جس کو فون کیا ہے اس نے فون کاٹ دیا تو پھر بھی یہ سمجھنا چاہیے کوئی عذر یا مجبوری ہوگی جس کی وجہ سے اس نے فون کاٹ دیا ہے۔ اگر فون مصروف مل رہا ہے، ملایا مصروف مل رہا ہے، تو پھر دوبارہ فون کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ اگر فون ملایا اور درمیان میں یہ محسوس ہو کہ کسی اور سے فون پہ بات ہو رہی ہے، اندازہ ہو جاتا ہے اس سے، تو پھر کاٹ دینا چاہیے، پھر فون نہیں کرنا چاہیے۔ وہ اس کو اطلاع ہو جائے گی کہ کس نے فون کیا ہے مس کال کی صورت میں، اس لیے بار بار اس انداز سے فون نہیں کرنا چاہیے۔ جس وقت وہ کسی اور کے ساتھ فون پہ مصروف ہو دوبارہ فون نہیں کرنا چاہیے۔ اور جب فون ملایا جائے تو یہ جائزہ پہلے لے لیا جائے کہ میرے فون پر نیٹ ورک ٹھیک آ رہا ہے، سگنل پورے آ رہے ہیں، اور یا میں ایسی جگہ بیٹھا ہوں جہاں نیٹ ورک ٹھیک ہے یا سگنل پورے ہیں، یا میرے فون کا والیوم آواز وہ ٹھیک ہے۔ اس کا جائزہ لے کر پھر فون کرنا چاہیے۔ بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ انسان فون ملا لیتا ہے لیکن بات سمجھ نہیں آتی، دوسرے کو الجھن اور تنگی ہوتی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اگر فون اٹھا لے، اس نے فون کیا، اس نے فون اٹھا لیا، تو سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا چاہیے۔ سلام کے بعد اپنا تعارف کروانا چاہیے، ان کی خیریت معلوم کرنی چاہیے، پھر اس کے بعد فون کا مقصد بیان کرنا چاہیے، اور بات بالکل واضح ہونی چاہیے۔ اس انداز سے بات کرے کہ فون سننے والے کو سوال نہ کرنا پڑے، اور بات گول مول یا مبہم نہ ہو، کنایا وغیرہ استعمال نہ کیے جائیں تاکہ سننے والے کو الجھن یا تنگی پیدا نہ ہو۔ آواز معتدل ہونی چاہیے، نہ بالکل آہستہ ہو کہ اس کو سنے ہی نہ بہت تیز ہو کہ جس سے اس کو الجھن ہو۔ جہاں بیٹھ کر فون کر رہا ہے تو اس مجلس میں بھی دوسرے لوگوں کو اس کی وجہ سے تکلیف نہیں ہونی چاہیے کہ اتنی زور سے بول رہا ہے، آواز اتنی اونچی ہے کہ دوسرے لوگوں کو الجھن ہو رہی ہے، یا اٹھ کر ایسی جگہ چلا جائے جہاں دوسرے لوگ موجود نہ ہوں۔ اس کا خیال کرنا چاہیے، دوسروں کو تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ جب بات لمبی کرنی ہے تو اس سے اجازت لے لینی چاہیے، اگر وہ اجازت دے تو پھر بات کرنی چاہیے، اگر اجازت نہ دے یا مصروفیت ہو تو پھر کسی اور وقت میں فون کر لینا چاہیے۔ فون کرتے ہوئے ساری توجہ فون کی طرف ہونی چاہیے، بات چیت کی طرف ہونی چاہیے، کسی دوسری طرف آدمی کو متوجہ نہیں ہونا چاہیے۔
فون کرتے ہوئے دوسرے شخص کی عزت اور احترام کا پورا خیال کرنا چاہیے، الفاظ انتہائی نرم اور اچھے منتخب کرنے چاہیے، ان کے ساتھ دوسرے سے بات چیت کرنی چاہیے۔ اگر کسی نامحرم سے فون پہ بات ہو رہی ہو تو پھر نرم لہجہ نہیں اختیار کرنا چاہیے، بلکہ کھری اور دو ٹوک بات کرنی چاہیے، دونوں جانب سے، مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی۔ فون میں بات ایسی ہونی چاہیے جس کا دنیا یا آخرت میں کوئی فائدہ ہے۔ بے مقصد باتیں، فضول باتیں وہ نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح گناہ کی باتیں ٹیلی فون پہ نہیں کرنی چاہیے۔ غیبت ہے، جھوٹ ہے، طنز ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ بات مکمل ہونی چاہیے، درمیان میں فون کاٹنا نہیں چاہیے۔ اگر کسی غصے کی وجہ سے کوئی بات چیت ہو رہی ہے، غصہ آ گیا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی درمیان میں فون کو نہیں کاٹنا چاہیے، بات مکمل کر کے پھر فون بند کرنا چاہیے۔ دوسرے شخص کی مصروفیت یا آرام کے وقت انتہائی سخت مجبوری ہو تو پھر فون کرنا چاہیے، ورنہ فون نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص فون کر رہا ہے، اس کے انداز سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ اپنی باتیں چھپانا چاہ رہا ہے، تو دوسرے لوگوں کو جو قریب والے ہیں ان کو اس کا خیال کرنا چاہیے، اس کی چھپ چھپ کر باتیں نہیں سننی چاہیے۔ بغیر اجازت ٹیلی فون کا سپیکر نہیں کھولنا چاہیے، یعنی دوسرے شخص کو معلوم نہیں ہے وہ بات چیت اس سے کر رہا ہے اور یہ سپیکر کھول کر دوسرے لوگوں کو بات سنائے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ بغیر اجازت کے، دوسرے شخص کی اجازت کے بغیر فون کی ریکارڈنگ نہیں کرنی چاہیے، یعنی کال کی ریکارڈنگ نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح اگر ویڈیو کال کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اجازت لینی چاہیے۔ انسان کے حالات مختلف ہوتے ہیں، کوئی کسی حالت میں بیٹھا ہے تو پہلے اجازت لے کر پھر ویڈیو کال کرنی چاہیے۔ رنگ ٹون اور کال ٹون دونوں مہذب ہونی چاہیے اور درست اور ٹھیک ہونی چاہیے۔ بےہودہ اور غلط رنگ ٹون یا کال ٹون نہیں ہونی چاہیے۔ مسجد میں یا کسی مجلس میں جائے تو فون کی آواز بند کر دینی چاہیے، اور اگر غلطی سے کھلی رہ گئی ہے تو پھر جب آواز چلے تو اس وقت ایک ہاتھ سے اس کو بند کر دینا چاہیے۔ اور جب فون ختم کیا جائے تو اس وقت سلام کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کر ختم کرنا چاہیے، اور دوسرے جو الفاظ ہیں ان کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ فون سننے والا کوشش یہ کرے کہ جو بھی فون آیا ہے وہ ضرور سنے، وہ اس کے پاس نمبر محفوظ ہو پھر بھی، نمبر محفوظ نہ ہو پھر بھی، کوئی بہت مجبوری ہو تو پھر فون نہ اٹھا سکے تو الگ بات ہے، وگرنہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو بھی فون کسی نے کیا ہے وہ فون سنا جائے۔ اور اگر نمبر محفوظ نہیں ہے تو پھر یہ میسج کر کے اس سے معلوم کر سکتا ہے کہ آپ کون ہیں، کس مقصد کے لیے فون کر رہے ہیں، یا فلاں وقت آپ فون کر لیجئے، تو بہرحال جواب ضرور دینا چاہیے۔ اور اگر اس کا نمبر محفوظ ہے، اگر اس وقت اٹھا لیا پھر تو ٹھیک، وگرنہ دوسرے وقت میں اس کو فون کا جواب ضرور دینا چاہیے۔ اور اگر کوئی فون پہ تنگ کر رہا ہے، اس نے فون کیا یا جہالت کی باتیں کر رہا ہے یا بے مقصد باتیں کر رہا ہے یا تنگ کر رہا ہے، تو اس سے معذرت کر لینی چاہیے۔ اگر پھر بھی باز نہ آئے، بار بار معذرت کرنے سے بھی باز نہ آئے، تو پھر اس کا نمبر بلاک کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص ایسے شخص کو فون کرے جس کے ساتھ کوئی وعدہ ہے، یعنی کوئی رقم کی ادائیگی کرنی ہے اس نے اس وقت پر، پھر وہ فون نہیں اٹھا رہا، یہ انتہائی غلط بات ہے، اور اس میں کئی قسم کے جرائم اور کئی قسم کے گناہ شامل ہو جاتے ہیں۔ یعنی ایک تو ٹیلی فون نہیں اٹھا رہا، دوسرا وعدے کی خلاف ورزی بھی ہے، اور اس کو الجھن اور تنگی بھی پیدا ہو رہی ہے اور پریشانی بھی ہو رہی ہے، پریشان بھی کر رہا ہے۔ اور اگر کوئی شخص میسج کرے، میسج کر کے سلام کہے یا کوئی سوال پوچھے، تو اس کا جواب اپنی فرصت کے مطابق ضرور دینا چاہیے۔ سلام کا جواب یا جو سوال یا کوئی بات پوچھی گئی ہے اس کا جواب اپنی فرصت کے مطابق ضرور دینا چاہیے۔ اگر کوئی میسج ایسا ہے کہ صرف اس کا مقصد تشہیر ہے تو اس کو دیکھ لینا ہی کافی ہے، اور اگر
کوئی کسی نے کوئی ایسی بات بھیجی ہے جس سے کوئی فائدہ ہو رہا ہے، کوئی علمی فائدہ ہو رہا ہے یا عملی فائدہ ہو رہا ہے، تو پھر اس کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے، جزاک اللہ بھی کہنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص کوئی جہالت یا الجھاؤ یا جھگڑے کی کوئی بات کر رہا ہے یا میسج کر رہا ہے، اول تو اس سے معذرت کرنا چاہیے، اور اگر معذرت کے باوجود وہ تنگ کر رہا ہے تو پھر اس کا جواب دینا کوئی ضروری نہیں ہے، اور بغیر تحقیق کے کوئی بات دوسرے کی طرف بھیجنی نہیں چاہیے۔ یہ تحقیق کر لینی چاہیے کہ یہ بات درست ہے، سچی ہے، صحیح ہے۔ خاص طور پہ دین کی کوئی بات یا کوئی حدیث ہے، کوئی آیت ہے، واقعی یہ حدیث یا آیت ہے یا کوئی بات سچی ہے، تو پھر اس کو آگے بھیجنا چاہیے، کسی اور طرف میسج کرنا چاہیے، بغیر تحقیق کے میسج نہیں کرنا چاہیے۔